السلام علیکم۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ترکی کے شہر استنبول سے 100 کلومیٹر دور ایک پہاڑی قصبہ کے لوگ ان دنوں کافی خوف و ہراس کا شکار تھے۔ وجہ یہ تھی کہ قصبہ سے باہر جب ان کے مویشی چرنے کے لیے پہاڑیوں میں جاتے جہاں کافی سبزہ اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں تو روزانہ 4 سے 5 بھیڑ بکریاں غائب ہو جاتی اور کافی تلاش کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہ ملتا۔ چونکہ پہاڑی قصبہ میں فصلیں اور چارہ کاشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے مویشیوں کا گزارا جھاڑیوں اور گھاس پر تھا۔ مویشیوں کا اس طرح غائب ہونا پراسرار تھا تو قصبہ کے لوگ خوف میں مبتلا تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پہاڑیوں میں بدروحیں ہیں جو مویشیوں کو اپنے کھانے کے لیے غائبانہ طور پر لے جاتی ہیں۔ اگر کوئی چور ڈاکو لے جاتا تو لازمی طور پر ان کا کوئی نہ کوئی سراغ تو مل ہی جاتا۔ چونکہ قصبے والوں کے پاس مویشیوں کے لیے متبادل غذا کا کوئی انتظام نہ تھا، اسی لیے وہ اپنے جانور چرانے کے لیے باہر بھیجنے پر مجبور تھے۔ آخر انہوں نے بادشاہ وقت سے فریاد کی اور بادشاہ نے فوج کا ایک دستہ ان پہاڑیوں پر بھیجا، لیکن فوجی بھی اس راز کو حل نہ کر سکے کہ مویشی اغوا کر کے کہاں لے جائے جاتے ہیں اور انہیں غائب کرنے والے مجرم کون ہیں۔ 2 دن بعد فوجی ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ عبدل نوجوان لڑکا تھا جس کا باپ چرواہا تھا۔ اس نے عزم کیا کہ اس مسئلے کو وہ حل کرے گا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے باپ کے ساتھ مویشی چرانے کے لیے پہاڑیوں میں گیا۔ وہاں پہنچ کر عبدل نے نصف بھیڑ بکریاں الگ کیں اور انہیں لے کر ایک بلند پہاڑ کے پیچھے چل دیا۔ اس پہاڑ کی ڈھلان پر سرسبز جھاڑیاں اور پودے باکثرت تھے۔ عبدل نے بکریوں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ کر ان کی نگرانی کرنے لگا۔ ہر چرواہے کی طرح اس کے پاس بھی ایک کلہاڑی تھی جس کا پھل کافی تیز دھار تھا۔ چرواہے کلہاڑی سے درختوں اور جھاڑیوں کی سرسبز شاخیں کاٹ کر مویشیوں کو ڈالتے تھے۔ بھیڑ بکریاں پہاڑ کی ڈھلان پر چر رہی تھیں۔ دوپہر کے وقت عبدل نے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا اور وہیں لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ کھانا کھانے سے اس پر غنودگی طاری ہونے لگی تو کچھ دیر کے لیے وہ بکریوں کی طرف سے غافل ہو گیا۔ پھر اچانک کسی بکری کی زور زور سے مینانے کی آواز سن کر وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے بکریوں کی طرف دیکھا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ پہاڑ کی ڈھلان پر ایک بہت بڑا اور خونخوار مگرمچھ اپنے خونخوار جبڑوں سے ایک بکری کو دبائے پہاڑ کی بلندی کی طرف جا رہا تھا اور وہی بکری ممیا رہی تھی، جبکہ باقی بکریاں خوف زدہ ہو کر ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھیں۔ عبدل سمجھ گیا کہ یہی وہ مگرمچھ ہے جو روزانہ بکریوں اور بھیڑوں کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی وہ مگرمچھ سے 15 قدم ہی دور تھا کہ مگرمچھ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا اور عبدل کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چوٹی کی دوسری جانب غائب ہو گیا۔ عبدل پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو وہاں مگرمچھ نظر نہ آیا۔ عبدل حیران ہوا کہ مگرمچھ کہاں چلا گیا۔ اس نے پوری چوٹی پر نظر گھمائی مگر مگرمچھ کہیں دکھائی نہ دیا۔ عبدل سوچنے لگا کہ مگرمچھ تو سمندروں اور دریاؤں میں ہوتے ہیں، یہ کیسا مگرمچھ تھا جو خشک پہاڑوں میں رہتا ہے؟ پھر وہ بکری لے کر کہاں چلا گیا؟ یہی سوچتا ہوا وہ واپس مڑا اور پہاڑ سے اترتے ہوئے اس نے نیچے گھومتی بکریوں کا جائزہ لیا تو پریشان ہو گیا
ان میں سے ایک اور بکری غائب تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے نیچے پہنچ کر بکریوں کو دوبارہ گنا تو ان میں سے 2 کم تھیں۔ عبدل دوسری بکری کو آس پاس کی چٹانوں میں تلاش کرنے لگا، لیکن دوسری بکری کا کہیں نشان نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ واپس چلا تو اچانک آسمان پر ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ اس دیو پیکر پرندے کے پر 6 گز لمبے تھے اور وہ نیچے آ رہا تھا۔ عبدل نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا پرندہ دیکھا تھا جس کی شکل عقاب سے ملتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عقاب نیچے آیا تو بکریاں اسے دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ عقاب ایک بکری پر جھپٹا اور اسے اپنے دونوں پنجوں میں دبا کر فضا میں بلند ہونے لگا۔ عبدل گھبرا گیا اور کلہاڑی سونت کر پرندے کی طرف بھاگا، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی عقاب نما پرندہ 100-150 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ پھر وہ اڑتا ہوا بلند پہاڑی کی طرف غائب ہو گیا۔ عبدل حیران و پریشان تھا۔ اب وہ یہ راز جان گیا تھا کہ روزانہ مویشی کیسے غائب ہو جاتے تھے۔ شاید دوسری بکری کو بھی کوئی ایسی طاقتور بلا اٹھا کر لے گئی تھی۔ وہ بکریوں کی طرف سے ایک چٹان پر بیٹھ کر مگرمچھ اور عقاب نما پرندے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک بکریوں میں پھر افراتفری پھیل گئی۔ عبدل نے چونک کر دیکھا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ ایک بہت بڑا ببر شیر ایک بکری کی گردن منہ میں دبائے تیزی سے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ عبدل کلہاڑی لے کر اس کی طرف بھاگا، لیکن شیر کی رفتار بہت تیز تھی۔ عبدل ابھی پہاڑ کی چوٹی سے نصف فاصلے پر تھا کہ شیر چوٹی پر پہنچا اور عبدل کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ چند منٹ بعد جب عبدل پہاڑ کے اوپر پہنچا تو شیر اور بکری دونوں غائب تھے۔ عبدل اس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اس نے چوٹی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن شیر کا کہیں سراغ نہ ملا۔ تو وہ مایوس ہو کر واپس پہاڑ سے نیچے اترا اور باقی بکریوں کو ہانک کر اس طرف لے آیا جہاں اس کا باپ بکریاں چرا رہا تھا۔ ارے 4 بکریاں کہاں غائب ہو گئیں عبدل؟ باپ نے چونک کر پوچھا۔ عبدل نے اسے بتایا کہ کیسے بکریاں شیر، عقاب اور مگرمچھ لے گئے تو اس کا باپ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ ریوڑ لے کر قصبہ کی طرف چل دیا۔ اس نے قصبہ پہنچ کر وہاں لوگوں کو بکریوں کے گم ہونے کی وجوہات بتائیں تو لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ عقاب، شیر اور مگرمچھ کی شکل میں کوئی جن، بھوت یا بلائیں تھیں، مگر ان کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ البتہ عبدل کو 4 بکریوں کے ضائع ہونے کا بہت دکھ تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اگلی مرتبہ وہ بکریوں کے درمیان میں رہے گا اور بکریوں کا شکار کرنے والی بلاؤں کو ہلاک کر دے گا۔ دوسرے روز اس کے باپ نے شمالی پہاڑیوں کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر عبدل نے 15 بھیڑ بکریاں گلے سے الگ کیں اور اپنے باپ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ وہاں پہاڑوں، چٹانوں کے آس پاس کافی سبزہ اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ بکریاں چرنے لگیں اور عبدل کلہاڑی ہاتھ میں لیے ان کے پاس گھومنے لگا۔ دوپہر کے وقت وہ کھانا کھانے کے لیے ایک چٹان کے سائے میں آ بیٹھا اور ساتھ لایا ہوا کھانا کھانے لگا۔ ابھی اس نے چند ہی نوالے کھائے تھے کہ اچانک بکریاں ادھر ادھر بھاگنے لگیں اور مینانے لگیں۔ ان کی آواز سن کر عبدل چونکا اور بکریوں کی طرف دیکھ کر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شیر سے دگنی جسامت والا ایک خوفناک بھیڑیا بکریوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔
عبدل کلہاڑی سونت کر اس بھیڑیے کی طرف بھاگا۔ اسی لمحے بھیڑیے نے چست لگائی اور سب سے پچھلی بکری پر جا پڑا۔ بکری گری تو بھیڑیے نے فوراً اس کی گردن اپنے خونخوار دانتوں میں دبائی اور پھر فضا میں بکری سمیت بلند ہونے لگا۔ اسی لمحے عبدل نے کلہاڑی زور سے بھیڑیے کی دم پر ماری اور بھیڑیے کے منہ سے ایک غضبناک گراہٹ نکلی۔ بکری اس کے منہ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور بھیڑیا ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کے اس طرح غائب ہونے پر عبدل پر خوف طاری ہو گیا۔ پھر اس نے نیچے دیکھا تو بھیڑیے کی کٹی ہوئی دم تڑپ رہی تھی، جبکہ بکری کے گلے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مر چکی تھی۔ عبدل کو بکری کے مرنے کا دکھ ہوا اور اس نے بھیڑیے کی کٹی ہوئی دم کی طرف دیکھا تو خوف سے کانپ اٹھا۔ بھیڑیے کی دم ایک خوفناک سانپ میں بدل چکی تھی اور وہ عبدل کی طرف دیکھتا ہوا پھنکار رہا تھا۔ او بدبخت چرواہا، تو نے مجھ پر حملہ کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ دفعتاً سانپ کے منہ سے انسانی آواز نکلی اور اسے بولتے دیکھ کر عبدل خوف سے کانپتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ میں اس حملے کا تم سے بھیانک انتقام لوں گا اور دوبارہ آ کر تمہارا خون پی جاؤں گا، سانپ نے دوبارہ کہا، اور پھر ایک دم رینگتا ہوا پتھروں کے ڈھیر میں گھس کر غائب ہو گیا۔ عبدل دہشت زدہ نگاہوں سے پتھروں کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا خوف کم ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر کلہاڑی سے پتھروں کو ادھر ادھر ہٹایا، مگر وہاں سانپ موجود نہیں تھا۔ وہ پلٹ کر چٹان کی طرف بڑھا جہاں اس کا کھانا رکھا ہوا تھا۔ اچانک بکریوں کا شور سنائی دیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو وہ خوف سے اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ جاری ہے۔